بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کہانیاں اور معلومات میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی صلہ سننے سے پہلے اردو کہانیاں اور معلومات کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ ایک دفعہ ایک آدمی جنگل سے گزر رہا تھا کہ راستہ بھول گیا۔ اس نے راستہ تلاش کرنے کی بہت کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہوا۔ ہر طرف ہرا بھرا جنگل اگا ہوا تھا۔ وہ اندازہ لگا کر کسی سمت چلتا لیکن گھنے جنگل میں پہنچ جاتا۔ اسے ہر درخت، ہر جھاڑی اور ہر راستہ ایک جیسا لگ رہا تھا۔ وہ بہت دیر تک بھٹکتا رہا۔ آخر تھک کر ایک ٹیلے پر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے سے پریشانی جھلک رہی تھی۔ ایک لومڑی بہت دیر سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ڈرتے ڈرتے اس کے قریب چلی آئی اور بولی، کیوں پریشان بیٹھے ہو؟ آدمی نے کہا، بھی لومڑی، میں راستہ بھٹک گیا ہوں، جنگل سے نکلنے میں میری مدد کرو۔ لومڑی دم ہلاتی اس کے پاس آئی اور اسے راستہ سمجھانے لگی۔ آدمی نے شکریہ ادا کیا اور لومڑی کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ اسی جگہ آ پہنچتا ہے جہاں سے چلا تھا۔ وہ سر پکڑ کر ٹیلے پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد لومڑی پھر وہاں چلی آئی اور بولی، لگتا ہے راستہ نہیں ملا۔ آدمی نے کہا، میں تمہارے بتائے ہوئے راستے پر چلتا رہا لیکن یہاں آ پہنچا۔ لومڑی بولی، تم سے غلطی ہوئی ہے۔ اچھا ایسے کرو، یہاں سے سیدھے چلتے جاؤ، 2 کوس چل کر شمال کی طرف مڑ جانا۔ آدمی نے پھر ہمت کی اور اللہ کا نام لے کر چل دیا۔ وہ لومڑی کی ہدایت کے مطابق چلتا رہا لیکن کچھ دیر بعد اسے محسوس ہوا کہ وہ ٹھیک راستے پر نہیں جا رہا۔ جنگل اور گھنا ہوتا جا رہا تھا۔ جب دیر تک راستہ نہ ملا تو وہ ایک درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر سستانے لگا۔ وہ غصے سے لومڑی کو کوس رہا تھا۔ سپہر ہو رہی تھی۔ درختوں کے سائے لمبے ہو رہے تھے۔ وہ پریشان تھا کہ کچھ دیر بعد جنگل میں اندھیرا ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ اسے دور جھاڑیوں میں لومڑی کی موٹی بالوں بھری دم ہلتی نظر آئی۔ وہ اسی طرف زمین سونگھتی دوڑتی جا رہی تھی۔ آخر وہ اس کے قریب آ گئی اور کچھ دور اپنے پچھلے پیروں پر بیٹھ گئی اور سانس درست کرتے ہوئے بولی، لگتا ہے پھر غلط سمت میں چلے گئے تھے۔ آدمی بولا، تم نے جیسا کہا تھا میں نے ویسا ہی کیا، شاید تم مجھے غلط راستے پر بھیج دیتی ہو۔ لومڑی خاموش رہی۔ پھر آدمی چونک کر بولا، تم مجھے خود بھی تو جنگل کے کنارے لے جا کر چھوڑ سکتی ہو۔ لومڑی نے کہا، ہاں ایسا ممکن ہے۔ آدمی جلدی سے بولا، بس تو پھر مجھے تم جنگل کے باہر پہنچا دو، میں تمہارا احسان مند رہوں گا۔ لومڑی بولی، لیکن مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ یہ کہہ کر وہ آدمی سے لا تعلق سی ہو گئی۔ آدمی سمجھ گیا کہ وہ اپنی خدمت کا صلہ چاہتی ہے لیکن اس کے پاس لومڑی کو دینے کے لیے کچھ نہ تھا۔ وہ بولا، اس وقت تو میں خالی ہاتھ ہوں، میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں، موقع ملا تو میں تمہاری ضرور خدمت کروں گا۔ لومڑی نے آدمی کو دیکھتے ہوئے کہا، تم صحت مند آدمی ہو اور میں بہت بھوکی ہوں۔ آدمی نے حیرت سے کہا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ لومڑی بولی، میں بھوکی ہوں، اگر تم اپنی پنڈلی کا کچھ گوشت مجھے کھلانے کا وعدہ کرو تو میں تمہیں جنگل سے باہر پہنچا دوں گی۔ آدمی اس کی بات سن کر اچھل پڑا اور حیرت سے اسے تکنے لگا۔ لومڑی آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتے ہوئے بولی، اگر تم راضی ہو تو بولو ورنہ میں چلتی ہوں۔ آدمی نے کہا، چلو ٹھیک ہے، میں تمہیں اپنی داہنی پنڈلی کا گوشت کھلاؤں گا۔ لومڑی خوش ہو کر بولی، بس ہم نے یہ طے پایا کہ میں تمہیں جنگل سے باہر پہنچاؤں گی اور تم مجھے اپنی داہنی پنڈلی کا گوشت کھلاؤ گے۔ آدمی نے کہا، ٹھیک ہے۔ لومڑی جلدی سے بولی، آؤ میرے پیچھے چلے آؤ۔ آدمی فوراً اس کے پیچھے چل دیا۔ لومڑی زمین سونگھتی ہوئی تیزی سے دوڑ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد دونوں جنگل کے باہر جا پہنچے۔ آدمی نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ لومڑی بولی، اپنا وعدہ پورا کرو۔ آدمی ایک بڑے پتھر پر جا بیٹھا اور اپنی ٹانگ آگے کر دی۔ لومڑی کے منہ میں پانی بھر آیا۔ جیسے ہی اس نے اپنا منہ پنڈلی پر مارا، وہ چیخ مار کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس کے دانت ہل گئے تھے اور ان میں درد ہونے لگا۔ وہ مشکل سے بولی، یہ کیا ہے؟ آدمی بولا، یہ میری ٹانگ ہے جس کو کھلانے کا میں نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ دراصل آدمی کی ٹانگ مصنوعی تھی۔ لومڑی کراہتے ہوئے بولی، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ آدمی بولا، نہیں، میں اپنی بات پر قائم ہوں، تم دوبارہ کوشش کر سکتی ہو۔ لیکن لومڑی آگے نہ بڑھی۔ یہ دیکھ کر آدمی بولا، بھی لومڑی، ہمیں نیکی کرتے وقت صلے کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔
نیکی کا صلہ اللہ ہی دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے تم جنگل میں جاؤ اور تمہیں شکار مل جائے۔ لومڑی سر جھکائے واپس پلٹ گئی اور آدمی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنی راہ ہو لیا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ مزید کہانیاں سننے کے لیے اردو کہانیاں اور معلومات کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔